تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا، جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، چونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مژدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو، اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا ماہ مومن کے لیے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، والصیام جنۃ، اور سیام روزہ ڈھال ہے، فإذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب، فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم انی صائم، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، للصائم فرحتان یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ۔ تو فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کہ لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔
حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی اعلی نصب نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی، یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔